السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام دیکھنے سننے والوں کو آسماں وہاب چینل پر خوش آمدید۔ ہمارے پیارے نبی کی ایک بہت مشہور حدیث ہے اور تقریباً ہر جمعے کے خطبے میں ہمیں سننے کو وہ ملتی ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دین میں نئی چیز ایجاد کرنا بدعت ہے، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ یہ بڑی قابل غور حدیث ہے کہ ہمیں دین کے معاملے میں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ آج کل کے دور میں ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز خالص ملے، ہم کسی بھی چیز میں ملاوٹ پسند نہیں کرتے، پھر دین کے معاملے میں ہمارا یہ رویہ کیوں نہیں ہے؟ ہم کیوں اصل مصادر کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ ہم قرآن اور حدیث کی طرف کیوں رجوع نہیں کرتے؟ جو فرمان مصطفیٰ ہے اور جو عمل صحابہ اکرام نے کیے ہیں، ہمیں وہ اختیار کرنے چاہیے، ہمیں وہ اپنانے چاہیے، ٹھیک ہے؟ اسی سے ریلیٹڈ میں آپ کو ایک کہانی سنانے والی ہوں۔ جب میں نے اس کو پڑھا تھا تو مجھے بہت انٹرسٹنگ لگی، تو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کی جائے۔ اس کہانی کا جو عنوان تھا وہ تھا ڈنڈا کہانی، ٹھیک ہے؟ اب میں آپ کو وہ کہانی سناتی ہوں۔ دیہات میں ایک معزز مہمان آیا، ٹھیک ہے؟ اس کی بڑی آؤ بھگت ہوئی، گاؤں کا گاؤں اس کے سامنے بچھا جا رہا تھا۔ کھانے کا وقت آیا تو انواع و اقسام کی نعمتیں اس کے سامنے دسترخوان پر لا کر چن دی گئیں، ساتھ ہی ایک بڑا سا لمبا سا موٹا سا ڈنڈا بھی لا کر رکھ دیا گیا۔ مہمان نعمتیں دیکھ کر تو خوش ہو گیا، مگر ڈنڈا دیکھ کر ڈر گیا۔ سہمے ہوئے لہجے میں پوچھا، آپ لوگ یہ ڈنڈا کس لیے لائے ہیں؟ میزبانوں نے کہا، بس یہ ہماری روایت ہے، بزرگوں کے زمانے سے چلی آ رہی ہے۔ مہمان آتا ہے تو اس کے آگے کھانے کے ساتھ ساتھ ڈنڈا بھی رکھ دیتے ہیں۔ مہمان کی تسلی نہ ہوئی، اسے خوف ہوا کہ کہیں یہ تمام ضیافت کھانے کے بعد ڈنڈے سے بھی ضیافت نہ کی جاتی ہو۔ اس نے پھر تشویش کی، پھر بھی اس کا کچھ تو مقصد ہوگا، کچھ تو استعمال ہوگا، آخر صرف مہمان کے سامنے ہی کیوں ڈنڈا رکھا جاتا ہے؟ میزبانوں میں سے ایک نے کہا، اے معزز مہمان، ہمیں نہ مقصد معلوم ہے نہ استعمال، بس یہ بزرگوں سے چلی آنے والی ایک رسم ہے، آپ بے خطر ہو کر کھانا کھائیں۔ مہمان نے دل میں سوچا، بے خطر کیسے کھاؤں؟ خطرہ تو سامنے ہی رکھا ہوا ہے۔ پھر اس نے اعلان کر دیا کہ جب تک آپ لوگ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کے ہاں بزرگوں کے زمانے سے مہمان کے دسترخوان پر ڈنڈا کیوں رکھا جاتا ہے، کیڑے کو پتھر میں رزق پہنچانے والے کی قسم، میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گا۔ اب تو پورے گاؤں میں کھلبلی مچ گئی، مہمان نے کھانے سے انکار کر دیا ہے۔ گاؤں کا ایک بزرگ بلایا گیا، انہوں نے سارا ماجرا سنا، دسترخوان پر رکھا ہوا ڈنڈا دیکھا تو برس پڑے، ارے کم بختو، تم نے اتنا بڑا ڈنڈا لا کر رکھ دیا، اسے کم کرو، ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے اتنا بڑا ڈنڈا تھوڑی رکھتے تھے۔ ڈنڈا فی الفور آڑے سے کاٹ کر 2 فٹ کم کر دیا گیا، مگر مہمان جو تھا وہ پھر بھی مطمئن نہیں ہوا، اسے اپنے سوال کا جواب درکار تھا ابھی بھی۔ پھر نسبتاً اس سے زیادہ عمر کے ایک بزرگ کو بلایا گیا، انہوں نے بھی سارا ماجرا سنا، انہوں نے بھی ڈنڈا ناپ کر دیکھا اور انہوں نے بھی اعتراض کیا، ٹھیک ہے؟ ڈنڈا اب بھی بڑا ہے، ہمارے بزرگ تو مہمان کے آگے ایک چھوٹی سی پتلی سی چھڑی رکھا کرتے تھے۔ اچھا، اس بزرگ کے کہنے پر جو باقی ماندہ ڈنڈا بچا تھا نا، اس کو بھی چھیل کر چھوٹی سی ایک چھری بنا دیا گیا، گویا کہ اب ڈنڈے کا جو سائز تھا اور جسامت تھی نا، وہ خطرے سے باہر ہو گئی تھی، مگر مہمان کو پھر بھی تجسس ابھی اس کا برقرار تھا۔ اب تک آنے والے بزرگوں نے صرف اس کا سائز اور خطرات ہی کم کیے تھے، اس کا استعمال اور اس کا مقصد نہیں بتا سکے تھے، اس لیے مہمان نے اب بھی کھانا نہیں کھایا، اس نے اس پر بضد رہا۔ اچھا، اب ڈھونڈ ڈانٹ کر گاؤں کا نا ایک ایسا بزرگ ڈولی پر لایا گیا جس کے سر کے بال اور بھویں ساری سفید ہو چکی تھی، ٹھیک ہے؟ اور ایک اندازے کے مطابق اس کی عمر بھی تقریباً 99+ تھی اور اسے سجائی بھی کم دیتا تھا۔ جب انہیں ڈنڈے کی کہانی سنائی گئی اور سارا اس کے بارے میں بتایا گیا اور ڈنڈے کی شکل و صورت اور اس کا سائز تفصیل سے ان کو دکھایا گیا، تو وہ بھڑک کر اپنی لاٹھی ڈھونڈنے لگے اور چیخ کر بولے، ارے عقل کے اندھو، ہمارے بزرگ مہمان کے سامنے ایک چھوٹی سی پیالی میں ایک ننھا منا سا تنکا رکھا کرتے تھے، اگر مہمان کے دانتوں کی ریخوں میں گوشت کا کوئی ریزہ پھنس جائے تو وہ خلال کر کے اسے باہر نکال سکے۔ یہ اصل کہانی تھی، ٹھیک ہے؟ لیکن اب دیکھیں، اس کہانی کو سنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہماری زندگی کے کسی بھی شعبے میں
کوئی بھی بات، کوئی بھی بدعت شروع تو خلال کے ایک تنکے سے ہوتی ہے، مگر پھر اس کے بعد اس کے جو پیروکار ہوتے ہیں نا، وہ اس کو بڑھا کر لمبا سا موٹا سا ڈنڈا بنا دیتے ہیں اور پھر اس پر بھی مطمئن نہیں ہوتے۔ اس لیے خاص طور پر دین کے معاملے میں ہمیں بہت احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ بہت نازک معاملہ ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ۔